ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ہمارا درس قرآن سبق نمبر 2 ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تلفظ صحیح ہوں گے تو ہماری نمازیں صحیح ہوں گی۔ اگر تلفظ صحیح نہ ہوں تو تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ جب معنی بدل جائے تو پھر وہ نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے الفاظ پر، تلفظوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے تلفظ صحیح ہونے چاہیے، اور اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے، ان کے تلفظ بھی صحیح ہونے چاہیے۔ آج ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں آپ کے گھر کے قریب سکول ہوگا۔ ہم اپنے بچے کو اس گھر کے قریب والے سکول میں داخل نہیں کرواتے۔ جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں اس گاؤں میں شاید 5, 7, 10 سکول ہوں۔ ہم اپنے بچے کو اس سکول میں داخل نہیں کرواتے۔ جب پوچھا جائے کہ اپنے بچے کو اپنے گھر کے قریب والے سکول میں داخل کیوں نہیں کرواتے، تو جواب آتا ہے یہاں تعلیم کا معیار نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے معیار دیکھا، جہاں اچھی تعلیم ہوگی، اچھا معیار ہوگا، وہاں ہم اپنے بچے کو داخل کروائیں گے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے کتنی اہمیت دی کہ ہم نے اپنے بچے کی دینی تعلیم کے لیے بھی معیار کے پیچھے کیا۔ قرآن دے کے بھیج دیا، جاؤ جی فلاں بابا جی کے پاس پڑھ لو، فلاں اماں جی کے پاس پڑھ لو، فلاں جگہ باجی پڑھاتی ہیں ان کے پاس پڑھ لو۔ پتہ نہیں ان کے اپنے تلفظ بھی صحیح ہیں کہ نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں تلفظ پر غور کرنا چاہیے، الفاظ پر غور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور یہ ادب قرآن نے خود ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ کیونکہ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو شیطان مردود دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہے، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان مردود جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اذکر قضا، اذکر قضا، فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں یا جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، آپ کو وہ کام یاد آئیں گے جو عام حالت میں آپ کو یاد نہیں ہوتے۔ اس وقت آپ کو یاد آئے گا میں نے وہاں بھی جانا تھا، وہاں جانا بڑا ضروری تھا، وہ کام بہت ضروری ہے، وہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ پہلا ادب ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر ذیشان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام دم کٹا ہوتا ہے، وہ کام بے برکت ہوتا ہے، اس کام میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن جب بھی شروع کریں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں،
اور کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کام میں برکت ہوگی. بسم اللہ کے بغیر وہ کام کریں گے تو وہ کام بے برکتہ ہوگا، وہ کام دم کٹا ہوگا. اسی طرح فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر آدمی شراب پینے لگا ہے اور شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسے شخص کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے کام سے پہلے پڑھنی چاہیے. اس نے برے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو وضو کر کے ہاتھ لگایا جائے، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر پاک لوگ. یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے. یعنی اگر عورت حائضہ ہے یا کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے تو ایسا شخص قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے. قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، قرآن سے پڑھ بھی نہیں سکتا، ہاں ذکر کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ ذکر کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ذکر کر رہا ہے وہ قرآن کی آیات نہ ہو، قرآن میں سے وہ نہ ہو. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کو بلند جگہ پر رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ بلند جگہ پہ بیٹھے ہوں قرآن نیچے رکھا ہو. قرآن کا یہ ادب ہے کہ اس کو بلند جگہ پہ رکھا جائے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، پشت نہ کی جائے. ہاں اگر بچے مدارس کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، جگہ کا مسئلہ ہے، تو وہاں ایک کے بعد دوسرا بچہ اس کے پیچھے بیٹھ سکتا ہے. وہ باوجہ مجبوری ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس صورت میں تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن کی طرف پیٹھ نہ کی جائے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے چند آداب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل سے ہم باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا آغاز کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام وما علینا الا البلاغ.